اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو کوٹ چٹا کی بنیاد 17ویں صدی میں رکھی گئی۔ 1680 کی دہائی میں جب غازی خان میرانی نے ڈیرہ غازی خان کے علاقے پر ایک قبضہ کیا، چھٹا خان گرمانی نامی سردار نے کوٹ چٹا کو بسایا۔ ابتدا میں یہ بلوچ قبائل کا مرکز رہا اور گرمانی قبیلہ اہم کردار ادا کرتا رہا۔ برطانوی دور میں بھی یہ علاقہ انتظامی اعتبار سے اہم رہا، پھر 2014 میں اسے باقاعدہ تحصیل کا درجہ دیا گیا۔ آج یہ علاقہ تاریخی، ثقافتی دونوں حوالوں سے ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ جغرافی لحاظ سے کوٹ چٹا ضلع ڈیرہ غازی خان کے مغربی حصے میں دریائے سندھ کے قریب ہے۔ یہ ڈیرہ غازی خان ڈیرہ شہر سے تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر اور اس کے ارد گرد چوٹی زرین، توسہ شریف، دیگر دیہی علاقے واقع ہیں۔ اس کا کل رقبہ 1802 مربع کلومیٹر ہے۔ ایریا کوڈ 64+ ہے۔ اس علاقے کی زمین زرخیز ہے۔ زراعت یہاں کی معیشت کی بنیاد ہے۔ اور ثقافت کی بات کریں تو 2023 کی مردم شماری کے مطابق کوٹ چٹا کی آبادی 9,04,000 ہے، جن میں سے 93% دیہاتوں میں اور صرف 6.6% شہری علاقوں میں رہتے ہیں۔ یہاں کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان سرائیکی ہے، جبکہ بلوچ، اردو اور پشتو بھی سننے کو ملتی ہے۔ یہاں کا لائف سٹائل دیہی اور لوگ زیادہ تر زراعت، مال مویشی سے وابستہ ہیں۔ کپاس، گندم، چاول یہاں کی مشہور فصلیں ہیں، جبکہ مویشی منڈی اس خطے کی پہچان ہے۔ ثقافت میں سرائیکی اور بلوچی رنگ نمایاں ہیں۔ لوگ کی خاص طور پر جھومر، روایتی لباس، میلوں ٹھیلوں کا بڑا چرچا ہے۔ یہاں کا موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہتا ہے۔ گرمیوں میں درجہ حرارت اکثر 45 ڈگری سے اوپر چلا جاتا ہے۔ بارشوں کے دوران دریائے سندھ کی نزدیکی کی وجہ سے بعض اوقات سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگ نہایت سادہ، محنتی اور مہمان نواز ہیں۔ جب مہمان نوازی کی بات ہو تو کھانے کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں۔ کوٹ چٹا اور اس کے ارد گرد کے علاقے اپنے مزیدار دیسی کھانوں کے لیے بھی مشہور ہے۔ یہاں کے شنواری ہوٹل کی کڑاہی، باربیکیو، الحفیظ ریسٹورنٹ کے دیسی مرغ اور چکن کڑھائی، بلوچ کی چائے اور دال سبزی یہاں آنے والوں کے دل جیت لیتی ہیں۔ تعلیم کے میدان میں کوٹ چٹا کو اب بھی کئی چیلنجز درپیش ہیں۔ یہاں بڑے اسکولز، کالجز تو موجود ہیں، لیکن اعلیٰ تعلیم کے لیے نوجوانوں کو ڈیرہ غازی خان یا ملتان جانا پڑتا ہے۔ لٹریسی ریٹ اب بھی قومی اوسط سے کم ہے۔ صحت کے شعبے میں ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے۔ چند رورل ہیلتھ سینٹرز اور بنیادی مراکز صحت تو موجود ہیں، مگر بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے یہ سہولتیں ناکافی ہیں۔ اکثر لوگوں کو علاج کے لیے ڈی جی خان یا ملتان جانا پڑتا ہے۔ سیاست کی بات کریں تو کوٹ چٹا ہمیشہ سے متحرک رہا ہے۔ یہاں سے کئی نمایاں شخصیات قومی اور صوبائی اسمبلی تک پہنچی ہیں۔ سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ، سردار اویس لیگادی، سردار امجد فاروق خان کھوسہ، زرتاج گل جیسی شخصیات نے اس علاقے کی نمائندگی کی ہے، ترقیاتی کاموں کے لیے آواز بلند کیا۔ انتظامی سطح پر اس وقت ڈویژنل کمشنر ارشاد احمد، ڈپٹی کمشنر جواد الحسن، اسسٹنٹ کمشنر شکیب سرور اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہر سال آنے والا سیلاب ہے، جو فصلوں اور گھروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ صاف پانی کی کمی، تعلیم کی کمی، بے روزگاری بھی بڑے چیلنجز ہیں۔ حکومت، مقامی قیادت ان مسائل پر قابو پانے کے لیے کوشاں ہیں۔ مستقبل میں سی پی ای سی جیسے منصوبوں سے اس علاقے کو فائدہ پہنچانے کی امید ہے۔ اگر آپ
کبھی کوچٹا گئے ہیں یا وہاں سے تعلق اگر رکھتے ویڈیو ہیں اچھی تو لگی ہے کمنٹس تو میں اپنی چینل کو رائے سبسکرائب ضرور کر لو، میں دیجیے۔ وہ ہاں، دوں گا، ویڈیو کو شکریہ۔ لائک شیئر سبسکرائب کر